اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم أولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ فما لکم فی المنافقین، پس کیا ہوا تمہیں کہ منافقین کے بارے میں فئتین تم دو گروہ بن گئے، واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ اللہ نے ان کو پلٹ دیا بسبب ان کے اعمال کے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ ہدایت دے دو جس کو اللہ گمراہ کر دے؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا تو آپ نہ پائیں گے اس کے لیے کوئی راستہ، ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ ودوا لو تکفرون، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر اختیار کر لو، کما کفروا، جس طرح کہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کر لی۔ فتکونون سواء، پس تم دونوں برابر ہو جاؤ۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، تم نہ بناؤ ان میں سے کوئی دوست، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں اللہ کی راہ میں۔ فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، اگر وہ موڑ لیں منہ، یعنی حکم پر عمل کرنے سے، فخذوهم پکڑو، پس پکڑو ان کو، واقتلوهم اور ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم جہاں بھی تم ان کو پاؤ میدان جنگ میں۔ ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور تم ان میں سے کوئی دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ الا الذین یصلون، مگر وہ لوگ جو تعلق رکھتے ہیں، الی قوم، اس قوم سے، بینکم و بینہم میثاق، کہ جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ امن ہے، او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس آتے ہیں، حسرت صدورہم، تنگ ہیں ان کے دل، ان یقاتلوکم، کہ تم سے جنگ لڑیں، او یقاتلوا قومہم، اور اس بات سے بھی کہ اپنی قوم سے لڑے، ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لسلطہم علیکم، تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، فلقاتلوکم، پس وہ تم سے لڑتے، فإن اعتزلوکم، اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، فلم یقاتلوکم، اور تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور
تمہارے سامنے سلامی ہو جائیں۔ فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، پس اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ جنگ کا نہیں بنایا۔ ستجدون آخرین تریدون ان یأمنوکم، تم پاؤ گے، جلد ہی تم پاؤ گے کچھ ایسے لوگوں کو یریدون، کہ وہ یہ چاہتے ہیں ان یأمنوکم، کہ تم سے بھی امن میں رہیں، ویأمنوا قومہم، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، کلما ردوا الی الفتنۃ، لیکن جب ان کو بلایا جاتا ہے فتنہ جنگ کی طرف، ارکسوا فیہا، اس میں کود پڑتے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ فإن لم یعتزلوکم، اب اگر وہ تم سے، ایسے لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے سامنے سر نہ جھکائیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ، پس ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور پکڑو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ میدان جنگ میں، أُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف میں نے تمہارے لیے ایک دلیل واضح بنا دی ہے کہ تم ان سے جنگ کرو۔ سامعین کرام، تقریباً مضامین جاری ہیں، معاشرتی مضامینوں میں منافقین کا تذکرہ آ رہا ہے۔ آج ان منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام، جو کہ مخالف قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اور تھوڑا سا میں اس کا پس منظر آپ کو سامنے بیان کر دوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا اور مدینے کی طرف ہجرت کر لی، تو اس وقت تمام مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ تم جہاں بھی ہو تم ہجرت کر لو مدینے کی طرف، یعنی اس وقت ہجرت جو تھی وہ فرض عین تھی، یعنی ہجرت لازم تھی مدینے کی طرف، چونکہ ایک نئی جماعت بن رہی تھی، اس جماعت کو افرادی قوت کی ضرورت تھی اور ایک جماعت کو مستحکم کرنے کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم لازم کر دیا تھا۔ تو مکہ اور اس کے گرد و نواح میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو مجبور تھے ہجرت کرنے کے، ان کے پاس نہ خرچ تھا، نہ وسیلہ تھا، نہ ذریعہ تھا، اس کا تو حکم گزر چکا ہے۔ لیکن آج ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ہجرت کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن ہجرت کا حکم ماننے پر آمادہ نہیں ہیں بوجوہ، اور وہ وجوہات دنیاوی ہیں، مالی مفادات ہیں، کچھ گھر بار کے مسائل ہیں، کچھ کاروبار کے مسائل ہیں، مختلف مسائل کی وجہ سے اللہ کا وہ حکم ماننے پر وہ آمادہ نہیں ہیں، یعنی میں اگر یہ کہوں کہ حب دنیا کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے کہ دو ہی ہیں، ایک یعنی دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک طالبان دنیا ہے اور ایک طالبان مولا ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ اگرچہ ایمان کا انہوں نے دعویٰ تو کر لیا ہے، لیکن ایمان کے تقاضے پورے کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سامعین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کو وہ ترجیح دیتے ہیں اخروی مفادات پر، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، ذاتی پسند ناپسند کو مد نظر رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ آج ہمارا ہی مسئلہ ہے، کوئی مدینے کے یا مکے کے گرد و نواح کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ یعنی اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو دین کے تمام احکامات مان رہے ہیں، تمام احکامات مان رہے ہیں، صرف ایک حکم سے
انکار عملاً انکار کر رہے ہیں، یعنی زبان سے نہیں کر رہے انکار لیکن عملاً انکار کر رہے ہیں۔ آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ان لوگوں کا نام اللہ تعالیٰ کس طریقے سے لیتا ہے، کس ٹولی میں ان کو شامل کرتا ہے، ان کا انجام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ یہاں تک حکم یہ ہے کہ آپ ان سے، یعنی میں مختصر طور پہ اگر آپ کو بیان کروں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو فرائض ہیں کوئی بھی فریضہ ادا نہیں کر رہے، ذاتی وجوہات کی بنا پہ، دنیاوی وجوہات کی بنا پہ، پسند ناپسند کی وجوہات کی بنا پہ، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے لڑنے کا ہمیں حکم دیا ہے کافروں کے برمقابل، کہ کافروں کے ساتھ ان کو بھی قتل کرو، اگر جنگ میں موقع آئے تو ان سے تم قتل کرو۔ دوسرے یہ کہ ان سے کوئی دوستی اور کوئی مدد نہ مانگو، فلا تتخذوا منہم ولی ولا نصیرا، تو ان سے کوئی دوستی تمہیں نہیں رکھنی چاہیے اور ان سے تمہارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے، ان سے تعلقات کاٹ دو، ختم کر دو ان سے تعلقات۔ جنگ کا موقع آئے کافر قوم کے ساتھ، اگر وہ لڑنے میں آئیں تو تم بھی ان کے ساتھ لڑو، ان کو قتل کر دو۔ اللہ، تو یہ مضمون ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نرم گوشہ رکھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فرائض میں سے کسی بھی حکم پر عمل کرنے میں لیت و لعل سے کام لیتے ہیں، ذاتی مفادات کو ترجیح دیتے ہیں اس حکم پر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ ان سے تم تعلقات توڑ لو اور ان سے دوستی نہ رکھو، فلا تتخذوا منہم اولیاء، ان سے دوستی نہ رکھو جب تک وہ حکم الہی کے سامنے سر نہ جھکا دیں۔ سامعین کرام، یہ مضمون ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے، شان نزول کی طرف میں آتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت جب ہوئی تو تمام مسلمانوں پر یہ ہجرت مدینہ فرض تھی اس وقت۔ اب بعض لوگ تو مجبور تھے، اس کا میں نے تذکرہ کر دیا، اس کا آج میں تذکرہ نہیں کر رہا۔ بعض لوگ مجبور تھے، بعض لوگ مجبور نہیں تھے، کر سکتے تھے ہجرت، لیکن ادھر کاروبار سیٹ تھا ان کا، جہاں وہ تھے کاروبار سیٹ تھا، بیوی تھے، بچی تھی، والدین تھے، دوست تھے، احباب تھے، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اپنا بنا بنایا گھر تھا، کاروبار سیٹ کاروبار تھا، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے کہ بھئی ہم اسلام مانیں گے، لیکن یہ ہجرت ہم نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام، اگر میں تھوڑا سا آپ کو، یعنی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ لوگ جو ہیں، یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کا ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، جو کسی بھی فریضے کو ماننے سے عملاً انکار کر دیں، ان کے ساتھ سلوک جو ہے کیا ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں منکرین زکوٰۃ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ایک، یعنی آپ کو پتہ ہے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے، ان کے ساتھ شورشیں برپا ہو گئی تھیں اور مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے، جھوٹے نبی دعویٰ کر دیا تھا۔ پھر ادھر روم کی سلطنت کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو ایک لشکر تیار کر دیا تھا جو کہ حضور کی سفر آخرت کی وجہ سے رک گیا تھا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو بھجوایا۔ پھر مدعیان نبوت سے جنگ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق نے بھجوایا، یعنی جگہ بہ جگہ شورشیں تھیں، بیرون ملک بھی تھیں، اندرون ملک میں تھی، اور اس میں پھر ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جس کو منکرین زکوٰۃ کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ ہم بھئی سب کچھ مانتے ہیں، ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ، سب کچھ ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ
چونکہ ایک مالی ٹیکس ہے، یہ ہم دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اس فریضے کی ادائیگی سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کا حکم دے دیا اور لشکر یعنی ترتیب دیا، اور یعنی آپ کو میں زیادہ تفصیل نہیں بتا رہا، اس کی اپنی تفصیلات ہیں، لیکن صرف ایک حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ بھئی یہ تو سب کچھ مانتے ہیں، اس وقت ہمارے اور بھی وہ ہیں، یہاں تک کہ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا ابو بکر ابھی تو یعنی ہمارے سامنے دیگر چیلنجز ہیں، مدعیان نبوت پیدا ہو گئے ہیں، اور باہر روم والوں سے بھی ہمارا جھگڑا ہے، اور وہاں بھی لشکر آپ نے بھجوایا ہے، تو لڑائیاں ارد گرد کافی ہیں، اور یہ گروہ جو ہے یہ تو سارے احکامات مانتا ہے، صرف ایک حکم سے انہوں نے یعنی انکار کیا ہے، تو ان کو تھوڑا سا صبر کر لیں، ان کے ساتھ ابھی جنگ نہ کریں آپ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو تھوڑا سا یہ کہا کہ عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تم بڑے سخت تھے اسلام کے معاملے میں، آج تم ڈھیلے پڑ گئے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ اونٹ اتنی زکوٰۃ دینے سے انکار کریں، یعنی اتنی رسی دینے سے زکوٰۃ کی انکار کریں جس سے ایک اونٹ کی ٹانگ باندھی جاتی ہے، تب بھی میں ان سے قتال کروں گا، ان سے میں جنگ کروں گا، ان کو ماروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین کرام تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں، کسی بھی ذاتی وجوہات کی بنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان سے تم نے جنگ کرنی ہے، مسلمان حکومت کو کہا ہے کہ تم نے ان سے جنگ کرنی ہے، ان کی کوئی رعایت نہیں کرنی، ان سے دوست یا مددگار، ان سے نہ مدد لینی ہے نہ ان کو دوست بنانا ہے۔ تو اس کی تفصیلات ہیں سامعین اکرام۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک فریضہ تو نہیں، ہم تو کافی فریضوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرض کردہ احکامات ہیں ان کی تو ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ بہرحال ہماری تو بات ذرا مختلف ہے سامعین اکرام، اور ہماری کیٹیگری تھوڑی سی مختلف ہے۔ ہم نے ایک حکم سے انکار نہیں کیا ہے، ہم نے، اگر مجھ سے آپ سچ کہلوانا چاہیں، ہم نے قرآن سے انکار کر دیا ہے، حدیث سے انکار کر دیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے سے انکار کر دیا ہے، اللہ کو مقصود واحد تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، تمام چیزوں سے انکار کر، ہمارا جنت پر بھی یقین نہیں ہے، نہ دوزخ پر یقین ہے، نہ اللہ کی الوہیت پر یقین ہے، نہ قرآن کی صداقت پر یقین ہے، نہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس پر یقین ہے۔ اگر یقین ہوتا تو ہم پھر عمل کرتے۔ انسان وہ کام کرتا ہے جس پر اس کو یقین ہو، جس پر یقین نہ ہو اس پر عمل نہیں کرتا۔ سامعین اکرام یہ بات بالکل آپ نوٹ کر لیں۔ اگر آج کا معاشرہ قرآن پر عمل نہیں کر رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یا ان کے اسوہ حسنہ کو نہیں اپنا رہا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ نہیں، اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں۔ قرآن، ہمارا یقین یہ ہے کہ قرآن قابل عمل نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قابل اتباع نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا مسئلہ کچھ مختلف ہے سامعین اکرام۔ یہ صرف ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ایک حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو ان کی آپ بات سنیں اور ان کی تفصیلات سنیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کن الفاظ سے یاد کر رہا ہے۔ پہلے تو مسلمانوں میں ایک گروہ مدینے میں ایسا تھا کہ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ چلو ہجرت نہیں کر رہے،
ہمارا تو یہاں کام چل رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ توفیق ہدایت دے، یعنی نرم گوشہ رکھتے تھے ان کے لیے۔ دوسرے گروہ تھا جو کہ اپنے موقف میں صحیح تھا، درست تھا کہ نہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بالکل ڈھیلا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دو گروہ بن گئے تھے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں فرما رہا ہے فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، بس کیا ہوا تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں تم نے دو رائیں بنا لی۔ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پلٹ دیا، ان کو الٹا کر دیا، بما کسبوا، بسبب ان کے اعمال کے، جو کسب انہوں نے، جو رائے انہوں نے قائم کی اور جس طریقے پر وہ عمل کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے انکاری ہے، اس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹ دیا ہے اور وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ اور اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم گمراہوں کو ہدایت دو؟ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کو تم ہدایت دو؟ من یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، جس کو گمراہ کر دیا اللہ نے تو تم نہ پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ، ہدایت کا راستہ نہیں پاؤ گے۔ یہاں الفاظ کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی دیتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ یعنی یہ ایک مضبوط بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، نہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے، نہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے، اور الفاظ سے آپ نے یہ معنی ہرگز نہیں نکالنا کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا۔ وَمَن يُضْلِلْ، الفاظ کا جو معنی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل لفظی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتا، نہ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ دیکھو حق جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اب جس کا جی چاہے اس پر یقین کر لے اور عمل شروع کر دے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے، انکار کی روش اختیار کر لے، نہ کرے اس پر۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ہدایت واضح کر دی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، سیدھا راستہ تو واضح ہے۔ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا، اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ یہ شکر کی روش اختیار کرتا ہے یا نہ شکری کی روش اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، نہ زبردستی ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت دینے والا یعنی ہادی اور مضل تو ہے وہ، لیکن اس کا قانون کیا ہے کہ زبردستی وہ یہ دونوں کام نہیں کرتا۔ جب تک ایک شخص خود اپنی مرضی سے گمراہی کا راستہ نہ اختیار کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو یعنی گمراہ نہیں کرتا۔ ایک شخص جب تک خود اپنی مرضی سے ہدایت کا انتخاب نہ کر لے، خود اپنی مرضی سے ہدایت کے راستے پر چلنا نہ شروع کر دے، اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو ہدایت کے راستے یعنی پر چلنے کی توفیق نہیں دیتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس بارے میں قرآن بالکل واضح ہے، آپ کو جان لینا چاہیے کہ اس میں قرآن بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابھی وہ آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ ہدایت لا اکراہ فی الدین بالکل واضح پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زور نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ جب دین میں زبردستی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر ہدایت واضح کر دی ہے۔ جتنے آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس طرح اور بھی آیات ہیں سامعین اکرام
یعنی یہ ہدایت اور گمراہی کا راستہ اختیار کر لینا خود انسان کے اپنے اختیار میں ہے، جبھی تو اجر اور سزا کا تصور ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہی یعنی انسان اس کا مکلف نہ ہوتا اپنے اختیار سے بدی کا راستہ یا نیکی کا راستہ اختیار کرنے پر، تو پھر سزا اور جزا کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، انسان کو اللہ تعالیٰ نے خود مختار پیدا کیا ہے، یعنی اس کی فضیلت جو ہے، انسان کی فضیلت اسی میں ہے، یعنی جو شرف ہے وہ اختیار کا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، میں نے امانت پیش کی، تو وہ امانت کیا ہے؟ وہ اختیار ہے۔ سامعین کرام، یعنی امانت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختار پیدا کیا ہے، تو یہ بار امانت اس نے ہی اٹھایا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، میں یعنی آپ مجھے اختیار دیں تو دے رہے ہیں اور میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ تو آپ کے سامنے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں حضرت ابو طالب صاحب کی۔ حضرت ابو طالب صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور انہوں نے اسلام کی بنیادی خدمت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ یہ جو ہے مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں۔ آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چچا میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ دیں، اور تاکہ میرے لیے کچھ بات بن جائے آپ کی سفارش کرنے کی۔ تو انہوں نے نہیں پڑھا، انکار کر دیا۔ حضور دل سے چاہتے تھے لیکن انہوں نے خود نہ چاہا، تو ان کو ہدایت نہیں ملی، ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ تو یہ بالکل واضح بات ہے سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ فطور ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ نہیں بتایا اور جب وہ چاہے گا ہدایت کا راستہ بتا دے گا، ایک گروہ ایسا موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ایسے معجزے کا یا ایسی واقعات کا منتظر رہتا ہے کہ اس کو ہدایت زبردستی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی ہے، ہدایت دے دی ہے، اختیار دے دیا ہے، اب کس چیز کا آپ کو انتظار ہے؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر۔ کس بات کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں؟ ہدایت کے قبول کرنے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائبان میں آ جائے، ملائکہ آ جائیں اور قضی الامر، کام کا فیصلہ ہو جائے، یعنی عذاب واقع ہو جائے، عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ انتظار مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں ایک زندگی دی ہے، ایک بھرپور جسم دیا ہے، اس میں قوتیں ہیں، پھر اس میں اختیار ہے، پھر اس میں عقل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور حق دے دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ان کو میں نے دونوں راستے بتا دی ہیں۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ سامعین اکرام، یہ انتظار تباہ کن ہے۔ کیا معلوم زندگی آپ کو کچھ مہلت دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ جو بات آپ کو حق معلوم ہو جائے سامعین اکرام، فوراً اپنی نجات کے لیے اس کو فوراً اختیار کر لیں، وہ چھوٹ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے یار۔ وہ شاعر نے ایک شعر بھی کہا ہے نا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہل کے چلو مل کے چلو ٹوٹ نہ جائے تار، جو روح چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹ نہ جائے یار۔ ہل کے چلو مل کے چلو ٹوٹ نہ جائے تار، جو رسی اللہ تعالیٰ نے
وہ ٹوٹے نا، ہاں جو روح چھوٹے، بچے چھوٹے، چھوٹ نہ جائے یار۔ تو سامعین اکرام، یہ جو آیات ہیں، آج کا سبق ہے، اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کا منافقین کے بارے میں کیا رویہ ہے۔ ہم لوگ تو بڑے ایزی فیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، عملاً نہیں مانتے، انکار بھی نہیں کرتے، مانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو جن کا میں نے آیات پڑھی ہیں، جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، انہوں نے ہجرت سے انکار نہیں کیا تھا، بس ہجرت نہیں کی تھی، باقی نمازیں پڑھ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، اور احکامات جو تھے ان پہ عمل کر رہے تھے۔ ہم نے بڑا ایزی لیا ہوا ہے سامعین کرام، اسلام کو اور اطاعت کو بڑا ایزی لیا ہوا ہے، اور میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ ہمارے یہاں معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے، آپ مجھے خط لکھ دیں، مجھے فون کر دیں کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ہم تو دین کے تابع ہیں، دین کو ہم نے خواہشات کے تابع نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا یقین ہے کہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی ایسا گروہ نہیں بتا سکتا مجھے کہ روئے زمین پر جو اللہ کی مرضی کے اور خواہشات کے عین تابع ہوں، ان کا نظام تابع ہو، اور مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہو اس روئے زمین پر اس وقت۔ یہ تو بس ایسے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، اب میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، یعنی آیات کا ترجمہ تو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک حکم کا نہ ماننے والا اللہ تعالیٰ نے اسے منافق اس میں، یعنی ان آیات میں، زیر نظر آیات میں، ان اصحاب کو، ان مسلمانوں کو جو ایک حکم پر عمل نہیں کر رہے تھے، انہیں منافق قرار دیا ہے، انہیں گمراہ قرار دیا ہے، انہیں کافر قرار دیا ہے، اور انہیں واجب القتل قرار دیا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو آپ دیکھیں، مطالعہ کریں آیت کا، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، کیا ہوا تمہیں کہ منافقون کے بارے میں تمہاری دو رائے ہو گئیں، وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ، اللہ نے انہیں پلٹ دیا، بِمَا كَسَبُوا، بسبب ان کے اس نافرمانی کے، أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، اے نرم گوشہ رکھنے والے مسلمانوں، تم چاہتے ہو کہ ان کو پھر ہدایت پر لے آؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جس کو اللہ نے، یعنی جو اللہ کے قانون کے مطابق گمراہ ہو گیا، اس نے گمراہی کا راستہ اپنی مرضی سے اختیار کر لیا، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، پھر اس کے لیے آپ کوئی ہدایت کی راہ نہیں پائیں گے۔ یعنی قصدن عمدن ایک کام کو نہ کرنے کا فیصلہ اگر کسی نے کر لیا، سامعین کرام میں تھوڑا سا مضمون عام کر رہا ہوں تاکہ ہم آپ سمجھ لیں، قرآن کا کوئی حکم ہے، شریعت کی کوئی حکم ہے، کوئی بھی حکم ہے، آپ نے قصدن عمدن اس سے انکار کر دیا، آپ نے اس کو ماننے سے، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا، آپ گمراہ ہو گئے، اب جو ہے آپ پر گمراہی کا لیبل لگ گیا اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کی روش اختیار کر لو جس طرح انہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر تم دونوں برابر ہو جاؤ گے، فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، اب ان سے تم نے دوست نہیں بنانا، حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک وہ ہجرت نہ کر لیں اللہ کی راہ میں، اس وقت تک تمہارا ان کا بائیکاٹ ہے، ان سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر یعنی مخالف قوم میں یہ موجود ہیں، ہجرت نہیں کر رہے، ہجرت کے حکم سے انکار کر رہے ہیں، موقع آ گیا دشمن سے لڑائی کا، یہ لڑائی میں تمہارے بالمقابل آ گئے ہیں، مسلمان کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اگر میدان جنگ میں تم سے یہ مقابل ہو جائیں، ان کا لحاظ نہیں کرنا ہے، فخذوہم، ان کو پکڑو، وقتلوہم، قتل کر دو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم انہیں میدان جنگ میں پاؤ، ان کا
سر قلم کر دو. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ان سے کوئی دوست بناؤ نہ مددگار بناؤ، نہ مدد چاہو نہ دوستی کرو. إِلَّا الَّذِي، مگر وہ لوگ، يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، ایک یعنی ایسی قوم میں وہ موجود ہیں جس کا تمہارا اور ان کا معاہدہ امن ہے، جنگ نہ کرنے کا. یا او جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم، یا وہ تمہارے پاس آتے ہیں، ہجرت بھی نہیں کرتے لیکن ان کے دل تنگ ہیں، ان یقاتلوکم، تم سے لڑنا نہیں چاہتے، یا اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں، ان کی دشمنی بھی مول نہیں لے رہے، تم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، تو ان کو نہ مارو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، کیونکہ اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اے مسلمانوں ان کو بھی تمہارا مخالف بنا دیتا. ابھی تو تمہارے یہ موافق ہیں، تم سے جنگ نہیں لڑ رہے، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پہ مسلط کر دیتا، کافروں کے ساتھ یہ بھی تمہارے ساتھ جنگ لڑتے. فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اب یہ اگر تم سے جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے جنگ نہیں لڑ رہے، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہارے ساتھ امن سے رہنا چاہتے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ نہیں بنایا ہے کہ تم ان کے ساتھ اب جنگ کرو. تمہارے ساتھ امن میں رہنا چاہتے ہیں، اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، تو خیر ہے، ان کے ساتھ جنگ مت کرو. یعنی میدان جنگ میں دشمن کے ساتھ نہیں آتے تو ٹھیک ہے، ان کو رہنے دو تم. سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، جلد ہی تم پاؤ گے کچھ ایسے لوگوں کو، یُرِیدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ، جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. مسلمان ہیں، غیر مسلم معاشرے میں ہیں، ہجرت کرنی چاہیے، ان کو ہجرت لازم ہے، نہیں ہجرت کر رہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تم سے جنگ نہ کریں، اپنی قوم سے بھی جنگ نہ کریں. لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، جب بھی ان کو لوٹایا جاتا ہے، فتنہ یعنی جنگ کی طرف بلایا جاتا ہے، کافروں کی طرف سے جنگ کے وقت ان کو جب بلایا جاتا ہے کہ آؤ ہمارے خلاف مسلمانوں سے لڑو، کی صوفیہ وہ اس میں کود پڑتے ہیں جنگ میں اور تم سے جنگ لڑنے پر آمادہ ہوتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ، اب ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کرے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تم سے امن میں نہ رہنا چاہیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں، تم پہ حملہ کریں، تیار ہیں، فَخُذُوهُمْ، اب میدان جنگ کا واقعہ ہے. سامعین اکرام، یہ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو آپ نے بالکل لفظی معنی یعنی بین ہی، اس میں وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میدان جنگ کے وقت ایسا ہے یہ حکم، یعنی زمانے امن میں نہیں ہے. فخذوہم، میدان جنگ میں اگر تم سے وہ لڑنے پر آمادہ ہو جائیں تو ان کو پکڑو، وقتلوہم، ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم پہ ایک دلیل قائم کر دی ہے کہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہیں کر رہے، دشمن کے فوج میں شامل ہو کر تم سے لڑنے پر آمادہ ہیں اور تم سے ہاتھ نہیں روک رہے. اب ان کو، تمہیں میں اجازت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم ان کو بھی قتل کرو جس طرح وہ تم سے لڑائی لڑ رہے ہیں. اور اب ان کو محفوظ رکھنے یا ان پر ہاتھ نہ اٹھانے کی کوئی وجہ باقی نہ رہی. ان سے لڑو، ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ. تو سامعین اکرام، یہ سارا مضمون ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے
کہ دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی کچھ خواہشات کی بنا، یعنی ظاہر ہے کہ کچھ دنیاوی مفادات کی بنا، اب ظاہر ہے کہ ایک شوہر ہے، اب اس کی بیوی رہ رہی ہے جو کہ غیر مسلم ہے، بچے رہ رہے ہیں، یہ اب ہجرت کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کا ایک کاروبار ہے، سیٹ ہے، یہ تو سامعین اکرام آج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بہت سی ایسی وجوہات ہو جاتی ہیں، یعنی آج اگر اسلام سے ہم رکے ہوئے ہیں، اسلام پر بہنے ہی عمل کرنے سے ہم رکے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے پر اگر ہم تیار نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری کچھ خود ساختہ مجبوریاں ہیں، مثلا کاروبار ہے، مثلا آپ کا بنا بنایا ایک گھر ہے، آپ کا خوف یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ کی پوزیشن ہے، آپ اپنی پوزیشن جو ہے وہ قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ میں ایسے الفاظ کہہ رہا ہوں کہ جس کو آپ سمجھ جانا چاہیے، ہر ایک نے اپنا ایک ظاہر ایک تصویر بنائی ہوئی ہے، ایک پوزیشن ہے معاشرے میں، ایک رکھ رکھاؤ ہے، پوزیشن ہے۔ اب ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ کی غلامی قبول کرنا چاہتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ غلامی کیا چیز ہے، جب غلامی ہے تو بس پھر تو غلامی ہے سامعین اکرام۔ غلامی کا مطلب یہ ہے، یعنی میں آپ کو قرآن کے الفاظ میں یہ کہوں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جس نے اپنا سر رکھ دیا، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا، اپنی خواہشات کا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے آگے، اسلم وجہہ للہ، یہ ایک مختصر جملہ ہے سامعین کرام، لیکن یہ اصل جملہ ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس میں یہ مخلص بھی ہے۔ اب اگر ہم سر جھکا دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، سب سے پہلے تو ہماری ایک شخصیت کا بت ہے سامعین کرام، یعنی مختلف بت ہمارے سامنے تن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو توڑنا ہے آپ نے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے نہ آپ کے مال کا طالب ہے، نہ آپ کی یعنی کسی چیز کا طالب نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، لیکن ان محبتوں کو قربان کرنا چاہیے۔ ان محبتوں کو قربان کیے بغیر آپ ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے ایک شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات تابع نہ ہو جائیں اس دین کے جو کہ میں لایا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ تو صرف وہ شخص چکھ سکتا ہے، من رضی باللہ ربا، جو راضی ہو گیا اللہ پہ کہ وہ اس کا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور راضی ہو گیا کہ دین میرا طرز حیات ہے، ہوگا، یعنی طرز حیات کے لیے اسلام ہی میرا دین ہے، میرا طریقہ اسلام کا ہوگا، اپنی خواہشات پر میں نے عمل نہیں کرنا۔ وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور میں راضی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ حسنہ پیش کیا ہے، میں اس پر عمل کرنے کے لیے اور اس کو اپنے اوپر حاوی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ذاق طعم الایمان، وہ شخص ایمان کا مزہ ذائقہ چکھ سکے گا۔ آج تو رب کی ربوبیت پر ہمارا یقین ہی نہیں، دین بحیثیت اسلام ہم قبول کرنے پہ آمادہ نہیں ہیں، حضور بحیثیت ایک رہنما ہم نہیں آمادہ کہ ان کے نقش قدم پر ہم چلیں، تو آپ کو ایمان کا ذائقہ کیسے محسوس ہوگا؟ آپ کو تو کلمے کا مطلب ہی نہیں معلوم کہ کلمے کا مطلب کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ آج کا سبق جو ہے وہ
اس میں بڑی سخت تنبیہات موجود ہیں، یعنی آپ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں، آپ منافق ہیں۔ میں آپ کا جو لفظ کہہ رہا ہوں نا، ایسے لوگ جو کسی بھی ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، باقی ٹھیک ہے تمام اسلام انہوں نے لے لیا، ایک حکم سے انکار، یہ تو آپ کو میں کہہ چکا ہوں کہ جز کا انکار کل کا انکار ہے۔ ہجرت سے وہ لوگ منع ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ یہ تو گمراہ ہو گئے، اللہ نے کہا یہ کافروں کی صفوں میں شامل ہیں، ان کو تم مسلمان نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ منافق ہیں، اور منافقوں کا درجہ فی الدرک الاسفل من النار، ان اللہ جامع الکافرین والمنافقین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرے گا، اکٹھا جمع کرے گا ان کو۔ تو بہرحال سامعین اکرام، یہ چند الفاظ میں نے کہے ہیں، تو دیکھیں سوچیں، اگر ہم یعنی ایسے نہیں ہیں، مثال کے طور پہ ایسے نہیں ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ سارے احکامات کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے، اور کسی دنیا کے مفاد کو ہم آخرت پر ترجیح نہیں دیتے، بلکہ آخرت کو دنیاوی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں، اور ہمارا سر جھکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آگے، تو پھر ہم مسلمان ہیں۔ اور سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ ہمیں اللہ اور اس کا رسول ہے، تو پھر تو ہم مسلمان ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ لیں اپنے اوپر خود فتویٰ جو ہے خود لگائیں، میں نہیں لگاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔